اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبنبیک رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم نے پچھلی نشست میں سورہ بقرہ کی 56 آیات مکمل کر لی تھی، اور آج انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم آیت نمبر 57 سے لے کر 59 تک کی آیات کو مکمل کریں گے۔ سامعین اکرام، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر ان آیات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے لوگوں تک ان آیات کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، چونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ تم تک پہنچے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ خالدہ جو قرآن ہے، اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہمارے اوپر فرض ہے، چونکہ آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پھر العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، چونکہ انبیاء کی میراث علم ہوتا ہے، وہ درہم یا دینار اپنے پیچھے نہیں چھوڑتے۔ اب دیکھیں کہ گزشتہ درس میں ہم نے جن آیات کے بارے میں گفتگو کی تھی، رب کائنات نے ان آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ میرے جانے کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے راستے سے نہیں ہٹنا، تو جب وہ 40 راتوں کے لیے تشریف لے گئے تو بعد میں قوم نے ایک بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے ظلم کیا۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی تو ان کو پھر اس کی سزا بتلائی گئی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، جب آپ کتاب لے کے واپس آئے تو کہا کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تو اس وقت تک ہم اس پر یقین نہیں کریں گے۔ پھر جب وہاں پہنچے تو یہ مطالبہ کیا، تو جب ان پر تجلی پڑی تو سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو گئے، ان کو موت آ گئی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اور آج کی آیات میں اسی بنی اسرائیل کے قوم کی نعمتوں کا تذکرہ آگے چل رہا ہے کہ رب کائنات نے اس قوم پہ کس طرح نعمتیں نازل کیں، اور بار بار یہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کی آیات مبارکہ کو تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان آیات کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان آیات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، جن آیات مبارکہ کو ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ قرآن حکیم فرقان حمید کی آیت نمبر 57، 58 اور 59 ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم ان آیات کے ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ رب کائنات نے پہلی آیہ مبارک میں جو بنی اسرائیل کی قوم پر سائے ابر کیا اور ان کو من و سلوہ عطا کیا، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ یہاں دیکھیں کہ مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کی تشریح میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد 40 سال تک جزیرہ نمائے سینا کے سنسان جنگل میں پریشان پھرتے رہے، اور پھر جب سخت دھوپ تھی، سایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھبرا گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ اس سے نجات کا کوئی وسیلہ تلاش کیا جائے۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، جو دعا قبول ہو گئی، اور سارا دن ان کے اوپر ایک بادل جو تھا وہ سایہ کرنے کے لیے رہنے لگا۔ خوراک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نہایت شفقت سے من اتارنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سلوہ بٹیریں بھیجی جو ان کے خیموں کے پاس پہنچ جاتی، اور وہ انہیں بڑی آسانی سے پکڑ کر وہ اپنے استعمال میں لاتے۔ اور انہیں یہ ایک خاص حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان آسمانی نعمتوں کا ذخیرہ نہ کریں، وہ تازہ چیزوں کو استعمال کریں، ہر روز ضرورت کے مطابق لیا کریں، البتہ جمعہ کے روز 2 دن کی خوراک لے لیا کریں۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی اور خوراک کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نعمتیں نازل ہونا بند ہو گئی۔ اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کیا۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے، یہ ذللا یذلل تذلیل سے ہے، ذل کا معنی ہوتا ہے سایہ۔ اور اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی 7 قسم کے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور اس دن اور وہ دن ہوگا جس دن اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سائے کے علاوہ۔ اور پھر فرمایا وَذَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے۔ یہاں نا سے کیا مراد ہے؟ کس نے سایہ کیا؟ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے بنی اسرائیل کی قوم پر سایہ کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو یہاں نا جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ احترام کے لیے اور تعظیم کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا گیا۔ جس طرح عرب بعض اوقات نحن کا لفظ احترام کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا بجائے انت کہنے کے کہتے ہیں انتم۔ تو یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ، یعنی ہم نے تم پر سایہ کیا۔ ذلل سایہ کیا، علینا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام الغمامہ بادلوں پر، غمام، یہ غمام جو ہے یہ اسم جنس ہے، اور
اس سے مراد یعنی بادل ہیں، اسی لیے اس کا ترجمہ بادل کیا گیا۔ تو یعنی غمام اس بادل کو کہتے ہیں جو طے بتا جو ہے بہت گاڑھا قسم کے بادل ہوتے ہیں، اور وہ پھر سورج کے آگے جو ہے سورج کی روشنی کو زمین تک نہیں آنے دیتے۔ اور ویسے غمہ کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ غم اور غصے کا کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس کا آپس میں کیا تعلق اور ربط ہے کہ اس کو یہاں غمام کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غصہ ہوتا ہے وہ بھی عقل کو کھا جاتا ہے، عقل کو ختم کر دیتا ہے، عقل کو مار دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، انزلہ نازل کیا، نا ہم نے، علیکم تم پر، المن من والسلوى اور بٹیر۔ تو من جو ہیں یہ کہتے ہیں ایک میٹھی مرطوب چیز ہوتی تھی جو بنی اسرائیل کی قوم کو بغیر کسی تلاش کے، بغیر کسی جستجو کے مل جاتی تھی۔ جزیرہ نمائے سینہ کی سرحا نوردی کی زندگی میں ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا احسان تھا۔ اب من کی مختلف صورتیں بیان کی گئیں، بعض نے اسے خاص قسم کے گون سے مشابہ قرار دیا، بعض نے شہد بیان کیا، اور آج بھی مصر میں اس کو لذیذ حلوہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ حلوہ آج کل بھی جو یہودیوں کی ہے وہ بہت مرغوب غذا ہے۔ اسی طرح عراق میں من آج بھی اسی طرح سفید کلر کی ایک مٹھائی ہوتی ہے، تو اس کو آج بھی وہاں من ہی کہتے ہیں۔ تو سلوہ جو ہے یہ بیسیکلی بٹیر سے ملتا جلتا ایک پرندہ ہے جو جزیرہ نمائے سینا میں ہوتا تھا۔ یہ بہت اونچا اڑ نہیں سکتا تھا، اور جب اڑتا ہے تو تھک جاتا تھا، تو بڑی آسانی سے اس کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ اور سمندری ہوائیں جو تھیں وہ ان پرندوں کو اڑا کر بنی اسرائیل کے پڑاؤ میں لے آتی، اور وہ ان پرندوں کو بڑی آسانی سے شکار کر کے پکڑ لیتے اور اپنی خوراک کے استعمال میں لاتے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی بعض لوگوں نے اسے اوس سے بھی تشبیہ دی ہے۔ اب اوس کیا ہوتی ہے؟ اوس جو صبح آپ کا یہ یہاں آپ سمجھیں کہ جو قطرے ہوتے ہیں نا پانی کے، جب آپ صبح نکلتے ہیں گھاس پر پڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں درختوں پر، تو اس کو اوس کہتے ہیں۔ تو اس کی شکل میں اترتی تھی، میٹھا تھا وہ۔ اور سلوہ کوئل یعنی پرندے کا نام ہے، بٹیر۔ تو کہا کہ کلو، کھاؤ، من سے طیبات، پاکیزہ چیزیں۔ یہ اب دیکھیں کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ فن کے او ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ۔ تو تابا یتیب وہ چیز جو دل کو خوش کرے، دل پسند، یعنی کسی چیز کا دل کو خوش کرنا جو ظاہری نجاست سے بھی پاک ہو، یعنی خوش منظر ہو۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا اپوزٹ جو ہے وہ خبیث ہے، یعنی اور خبیث وہ ہے جو انسان کو اچھا نہ لگے۔ تو طیب کیا ہے؟ جو دیکھنے میں بھی اچھا ہو، جو دل کو بھی اچھا لگے، جو دل کو بہائے۔ اور ما جو ہے رزقناکم، ما کا معنی ہے جو، رزقناکم ہم نے رزق دیا تمہیں۔ تو اس کا جو مادہ ہے را زا قاف رزقا، اور نہ ہم نے، کم تم کو، یعنی ہم نے تم کو رزق دیا، واو اور ما نہیں، وما ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ظلمو ظلم کیا، اور واو جو ہے یہ جمع کی علامت کے لیے ہے، تو نہ ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو لیکن لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ ظلم جو ہے اس کا
اصل مادہ جو ہے ضا لام میم ہے، اور وَإِذَا اور جب قلنا کہا ہم نے ادخلو داخل ہو جاؤ، کہاں داخل ہو جاؤ؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ دال خالام، دخلا، دخلا یدخلو، دخلا یدخلو، داخل ہونا۔ اور اب دیکھیں یہاں کہ کہا گیا کہ ہذہ اس، اب دیکھیں کہ ہذا جو ہے اس کا معنی یہ، اور ہذہ جو ہے اس کا معنی وہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہذا جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہذہ القریہ بستی، قریہ یہ جو اصل اس کا ہے قریون سے یہ نکلا، قاف را یا سے، اور قریون کا معنی ہے کسی چیز کو جمع کرنا، اور بیسیکلی قریہ کہتے ہیں ایسی چھوٹی سی بستی کو جہاں آ کے مختلف لوگ جمع ہو جائیں اور پھر وہاں رہنا شروع کر دیں، چاہے وہ چھوٹی بستی ہو یا شہر ہو تو یا گاؤں ہو، جیسے مکہ ام القریٰ اس کو کہتے ہیں۔ فَكُلُوا پھر کھاؤ، کلا منہما یعنی کہا کہ کھاؤ، منہا اس سے، حیثو جہاں، شئتم تم چاہو، شاء یہ شاء سے ہے، شیء رغدن با فراغت، خوب اطمینان سے، بڑے سکون کے ساتھ، یعنی کوئی اس میں مشقت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن یہ ساجد کی جمع ہے، اور ساجد کون ہے؟ سجدہ کرنے والا، یعنی سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی سے۔ یہاں بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد سجدہ شکر ہے، اور بعد نے کہا کہ عاجزی مراد ہے یہاں، یعنی عاجزی کرتے ہوئے۔ تو آگے فرمایا کہ وقولو اور کہو، کل یہ کی جمع ہے قولو، حتتن بخش دے، حتی یحت کا معنی بوجھ کو اتار دینا، نغفر لکم ہم بخش دیں گے، خطایاکم تمہاری خطائیں، خطیہ کی جمع ہے، اور خطیہ یا خطا ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو عمدن کیا جائے۔ وہ اور انقریب سنزیدو، سنزیدو انقریب ہم زیادہ دیں گے، زیادہ یزیدو، جس طرح ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ تو المحسنین یہ جمع ہے محسن کی، اور محسن کا معنی ہوتا ہے احسان، اور احسان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، بیوٹی پیدا کرنا۔ تو کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، کسی چیز کو یا کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، یعنی بہت اعلیٰ معیار پر، امتیاز کے درجے میں اس کو کرنا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غمام جو ہے یہ اس میں جنس ہے، ایک بادل نہیں، کیونکہ ایک بادل سایہ نہیں کر سکتا، کئی بادل جو ہوتے ہیں وہ سایہ کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور اتارا ہم نے تم پر من و سلوہ، یعنی غذا کے طور پر سرائے سینہ میں۔ تو جب وہ دریا سے نکل کر گئے تھے سینہ میں تو وہاں کچھ کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ تصور کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک دم جب ایک جگہ پہ لوگ چلے جائیں اور ان کے لیے نہ کھانے کا کوئی چیز ہو، نہ پینے کی چیز ہو، نہ رہنے کے لیے کوئی مکان ہو، تو لوگ اسی میدان میں پہنچ گئے، تو اب وہ کیا کریں؟ یعنی اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر بہت انعام و احسان کیا، اور وہ کیا تھا؟ ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور من و سلوہ ان کو کھانے کو دے دی، اور پھر کہا کہ مما رزقناکم کلو من طیبات مما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، تم کو یعنی جو رزق دی ہے، اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں۔ یہ چیزیں کیا تھیں؟ من اور سلوہ،
جو دیکھنے میں، ذائقے میں، ٹیسٹ میں بڑی اچھی تھیں، اور کہا کہ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی کس طرح؟ یعنی ناشکری کر کے، شکر نہ کر کے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو صحرا میں بھی لوگوں کو یہ نعمت دے سکتا ہے کہ کڑکتی دھوپ میں سایہ عطا کر سکتا ہے، جہاں خوراک کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا وہاں ان کو خوراک عطا کر سکتا ہے، وہاں ان کو بڑی نفیس قسم کی پاکیزہ چیزیں عطا کر سکتا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام کرنا چاہتا ہے تو وہ جس جگہ بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اگرچہ وہاں بظاہر کوئی وسائل نظر نہ آتے ہوں، کوئی سورسز نظر نہ آتے ہوں۔ یعنی جتنا بھی احسان بنی اسرائیل پر، ان سب میں یعنی نعمتوں میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسے ایسے طریقوں سے مدد کرتے ہیں کہ جو عام اسباب کے طریقے نہیں ہیں۔ پھر کہا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آسمان سے غذا براہ راست آ رہی ہے، پکی پکائی تیار، وہاں سے من و سلوہ اتر رہا ہے، اور یہ معمولی نعمت نہیں ہے، کتنی بڑی نعمت اس قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک صحرا کے میدان میں عطا کی کہ نہ کھانے کو تھا تو کھانے کو من و سلوہ عطا کیا، سائبان، بادلوں کو ان کا سائبان بنا دیا، ان پر سایہ کر دیا۔ تو کس کے بعد ہے یعنی یہ ساری نعمت؟ یعنی اتنی نافرمانیاں کی بنی اسرائیل نے، لیکن اللہ کی رحمت اس کے باوجود دیکھیں۔ اور پھر یہاں کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی کھانا جائز نہیں ہے اور وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اچھی چیزیں جتنے بھی ہیں وہ انسان کھا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح ہم نے پیچھے درس میں گفتگو کی تھی کہ انسان کے دو اہم تقاضے ہیں، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کا روح ہے۔ اس کا روح اس کی اور غذا ہے اور جسم کی اور غذا ہے۔ تو جب کوئی شخص کھانے میں عمدہ چیز سلیکٹ کرتا ہے تو یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اچھا کھانا کھا لے یا اچھا کپڑے پہن لے تو یہ تقوی کے خلاف ہے۔ یعنی تقوی یہی ہے کہ گندے نعوذ باللہ انسان کپڑے پہن لے یا وہ یعنی عجیب گلی سڑی چیزیں کھانا شروع کر دے، تو یہ تقوی نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے پاکیزہ چیزیں کھانے کے بارے میں کہا کہ کھاؤ، تو یہ امر شرعی ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ تو اب دیکھیں کہ طیبات میں اس کا ذائقہ، نسل، یعنی سب چیزوں کی طرف یعنی ان کے اچھا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر کہا کہ ما ظلمونا، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے ہمارے حق میں کوئی کمی نہیں کی، ہمارے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی، وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جب شکر کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور کفر کرو گے تو پھر اور آپ کو عذاب ملے گا، اور وہ بھی شدید عذاب۔ تو اب دیکھیں کہ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور وہ کس طرح کہ جب بھی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا کیا جاتا ہے؟ آیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی خلل ڈال سکتے ہیں؟ مثلا ہر روز اگر سورج نکلتا ہے، ہر روز سورج غروب ہوتا ہے، تو کسی شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے یا کچھ نافرمانی کرنے سے یہ تو نہیں ہوتا کہ سورج نہیں نکلے گا یا غروب نہیں ہوگا۔ تو مشکل کس کے لیے؟ انسان اپنے اوپر مصیبت لیتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے پھر کیا ہوتا ہے؟ ان عذابی لشدید، ان بطش ربک لشدید، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں انسان اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اپنے اوپر مصیبت لیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اے میرے بندو، بے شک تم ہرگز نہ پہنچو گے میرے نقصان کو، تم مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے، تم مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے، اور نہ تم پہنچ سکتے ہو میرے نفع کو کہ مجھے کوئی نفع پہنچاؤ۔ اگر تم سارے جن انس تمام انسان اکٹھے ہو جاؤ تو تم اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر سب سے بہتر جو تم سے انسان ہے
متقی شخص کی طرح بھی سارے ہو جاؤ تو میری حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر سب یعنی تم سے پہلا اور آخری انسان فاجر لوگوں کی طرح ہو جائے تو پھر بھی میری جو ہے حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, یعنی اس میں یعنی کمی نہیں آئے گی. تو اگر سارے لوگ نیک بن جائیں تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکومت میں کوئی فرق نہیں آتا, اس کی یعنی قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. اور اگر سارے بدکار ہو جائیں تو بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اب دیکھیں کہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ سب ہم اپنے لیے کرتے ہیں, اور گناہ بھی کرتے ہیں تو پھر وہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, نیکی کا بھی ذرہ برابر جو ہوگا اس کا اجر ملے گا, اور جو برائی کریں گے اس کا بھی بدلہ یعنی آپ سے لیا جائے گا, اس کی جزا سزا ملے گی آپ کو. اور اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مباح اور حلال چیزوں سے پرہیز جو ہے یہ تقوی نہیں, بلکہ بغیر کسی شرعی عذر کے یعنی بلا عذر شرعی کو چیز چھوڑنا یہ نیکی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا, تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ, کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال قرار دی ہیں. تو اب دیکھیں کہ ان چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے جو شریعت نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں, سوائے اس کے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہو. اب دیکھیں جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قید کا زمانہ تھا تو انہوں نے ساری چیزیں کھانا چھوڑ دی تھی, اور کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی میں کھاؤں اور میری رعایا نہ کھائے, تو کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں اور میں اچھی چیزیں کھا رہا ہوں. تو ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو معروم کرنا اس لیے کہ اوروں کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ ایک اور وجہ شرعی عذر ہے یعنی. لیکن صرف یہ سوچ کر کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو میں زیادہ متقی بن جاؤں گا, ہاں کم کھانا وہ اور بات ہے, یعنی تقوی کی علامت ہے. بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے, وہ تو سنت ہے. تو یعنی اعتدال ضروری ہے, چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها. پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ, فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, جہاں سے چاہو کھاؤ. پھر آپ دیکھیں کہ دوبارہ تاکید آ رہی کھانے کے بارے میں. فرمایا کہ شہر کے اندر سے کھاؤ, اس بستی کے اندر سے کھاؤ, باہر سے کھاؤ, جہاں سے جی چاہے کھاؤ. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بیت المقدس کا جو ایریا کا علاقہ تھا یروشلم, بعض نے کہا یعنی بیت المقدس تھا. تو آپ نے دیکھیں کہ یہاں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بستی کا نام نہیں لیا. تو اصل مقصد جو ہے, جو کام وہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس بستی میں آپ نے داخل کیسے ہونا ہے. یعنی ان کو جب کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جا, فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, کھاؤ جہاں سے مرضی, لغاتاً بڑے اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ, تمہارے لیے کوئی مشقت نہیں ہے, تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ایک شرط ہے اس کے ساتھ, ایک کنڈیشن ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, بس تم یعنی جب یہاں سے گزرو گے تو پھر سجدہ کرتے ہوئے گزرنا, یعنی عاجزی کرتے ہوئے, شکر گزاری کرتے ہوئے, رب کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور یہ زبان سے کہنا, یعنی زبان تمہاری جو ہے وہ استغفار کر رہی ہو, معافی مانگ رہی ہو, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے بوجھ اتار دے, ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. نغفر لکم, پچھلی ساری خطائیں, وَقُولُوا حِطَّةٌ نغفر لکم, پچھلی ساری خطائیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور محسن جو ہیں, احسان کرنے والے ہیں, رب کائنات نے کہا کہ ان کو ہم اور زیادہ دیں گے. اب دیکھیں کہ انہوں نے حِطَّةٌ کے بجائے اس کو بدل دیا اور مذاق اڑانے لگے اور کچھ اور کہنے لگے کہ حِنْطَةٌ, یا یعنی اب دیکھیں کہ حِنْطَةٌ کا معنی ہے گندم. تو یہاں یعنی ایک بات ہمیں اس آیہ کریمہ سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی ملک یا شہر کا کھانا حرام نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے اور نہیں خریدیں گے اور یہ چیزیں, یعنی جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو, کوئی شرعی نص نہ ہو تو ہم اس کو
حرام قرار نہیں دے سکتے۔ تو کہا کہ رغدن یعنی جو چاہو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھانا، اپنی مرضی کے ساتھ کھاؤ، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جھجک کے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اگر کسی فنکشن میں، شادی میں چلے جائیں یا کسی کوئی اور تقریب میں چلے جائیں تو وہاں پھر وہ شرماتے ہیں اور کھاتے نہیں۔ تو دوسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یعنی کھانا منع نہیں ہے، ہاں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کو آپ کھائیں تو اس کے بعد اس پر شکر کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، یعنی سجدہ کرنا، نماز پڑھنا۔ بعض لوگ یعنی آپ دیکھیں کہ اپنا پورا وقت کھانے پکانے میں اور تجہیز میں اور ان چیزوں میں لگا دیتے ہیں، اور پھر ان کو جو اصل مقصد ہوتا ہے یعنی اللہ کا شکر کرنا، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اس مقصد کو بھول جاتے ہیں، سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، رکوع کرنا، سجود کرنا۔ تو انسان کو بیلنس کرنا چاہیے، یعنی جسم کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے اور روح کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اور روح کے تقاضے اللہ کی اطاعت، اللہ کے سامنے جھکنے، اللہ کی عبادت کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، حدیث کے علوم کو پڑھنے، قرآن کی مجلس میں بیٹھنے، قرآن کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنے، قرآنی علوم کو سیکھنے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روح کی غذا ہیں۔ اور پھر نفلی روزے رکھنے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی ایک اور بات بھی اس آیہ کریمہ میں جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو کامیابی عطا کرے، فتح کرے، تو اس کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، تکبر کا رویہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن مکمل ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ تو ایک اور بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو جب اگر کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرے اندر کوئی خاص ایبیلٹی تھی یا میں بہت ذہین و فطین انسان ہوں اس لیے مجھے یہ کامیابی مل گئی، بلکہ ہمیشہ یہ اس کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوا۔ اور ہمیشہ انسان کو استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کا احساس کرنا چاہیے، اس پر ندامت ہونی چاہیے، غلطیوں کو یعنی ان کی معافی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی اور گریہ کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیاں معاف فرما دیں گے، اور پھر صرف غلطیاں ہی معاف نہیں فرمائیں گے، سنزید المحسنین، جو اچھے کام ہیں وہ بھی یعنی اس سے بھی یعنی زیادہ دیں گے اچھے کام کرنے والوں کو، یعنی اور زیادہ نعمتیں ان کو عطا کریں گے۔ اور محسن وہ ہے جو اللہ اور بندوں کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور بندوں کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو اس طریقے سے کأنک تراہ، یعنی جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم يكن يراه فإنه يراك، یعنی اگر آپ اسے نہیں دیکھتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اور بندوں پر احسان کیا ہے؟ بندوں پر احسان یہ ہے کہ بندوں کی مدد کرنا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیئان لیس افضل منہما الایمان باللہ والنفع بالمسلمین، یعنی دو چیزوں سے بہتر کوئی چیز نہیں، اللہ پر ایمان لانا اور مخلوق کو فائدہ پہنچانا، نفع پہنچانا۔ اور پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل نے پھر کیا کیا کہ فبدل الذین ظلموا، انہوں نے بات بدل ڈالی، بات تبدیل کر ڈالی، یعنی ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز لے آئے، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا کیا تھا وہ انہوں نے نہیں کہا، یعنی حتتن انہیں کہا گیا تھا کہ آپ حتتن کہو تو انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا، یعنی ہنتتن کا کیا معنی ہے؟ گندم، یعنی مذاق بنا لیا۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر پھر عذاب اتارا جن نے ظلم کیا تھا، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب۔ تو وہ چاہے
کڑک ہو، بجلی ہو، پتھر ہو، بارش ہو، برف ہو، اولے ہوں، جو بھی چیز ہو، یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ اور بعض لوگوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ طاعون تھا، کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ طاعون ایسی چیز ہے اور عذاب کا حصہ ہے، یعنی اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا، اور تمہاری موجودگی میں کہیں اگر طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی انسان، اس آیہ کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو قرآن میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، اور جو یعنی اللہ کے احسانات کو انسان کو نہیں بھولنا چاہیے، اور آخرت کے علاوہ یعنی اگر انسان نافرمانی کرے تو دنیا میں بھی اس کو اس کی سزا ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائیں، ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میری دعا ہے کہ جو اس قرآن کی مجلس میں جو لوگ موجود تھے اور جو اس کو لائیو سن رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائیں، اور ان پر کو اجر عظیم عطا فرمائیں، اور ان کی تمام پریشانیوں کو آسانی میں بدل دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کو آسانی عطا فرمائے، اور امن کی نعمت عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دنیا کے انسانوں کو امن کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔